بقا رہنا چاہتا ہے تو اس کو اس انتہا پسندی سے جان چھڑانی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں بنائی. ان کا منسٹر آف تھاٹ کنٹرول جو ہے جن کا نام شیخ رشید تھا. سر ابھی ایک منٹ ٹھہریں, اس کی ایک وجہ ہے نا, آپ یہ ان باتوں کو نظر انداز کیے بغیر نہیں. شیخ رشید خود سب سے بڑا رائٹسٹ, شورش کاشمیری کا تربیت یافتہ. اب یہ پورا یہ جو جامعہ حفظہ کا کرائسس دیکھا ہے, ایک بیان اس نے نہیں دیا ان کا. باقی اس کے بعد ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں, اے پی پی میں, اخباروں میں ان کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو ضیاء الحق نے باقاعدہ ٹرین کروایا تھا ہاؤ ٹو فائٹ دا وار, جہادی وار. وہ لوگ میڈیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف 2001 سے لے کر اب تک ان کے سب سے بڑے پیٹرن رہے ہیں. تو جس آدمی نے ایک نیا میسیج ہی کمیونیکیٹ کر کے لوگوں کو نہیں دیا, اب وہ اچانک جب گولیاں چلائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں نا کون ہے ان کا, مجھے بتائیں کہ یہ ان کے اسپوکس پرسن. ابھی کیا دیکھ لیں, ابھی دورانی صاحب ہیں, ڈینٹ ہی اسٹارٹڈ فرام پاسوان. اب یہ کتنا دورانی صاحب جو ہیں انہیں کہیں یہ انوینٹ کریں سٹوری آج کے زمانے کے مطابق, کیا سپن کریں گے سوائے اس کے کہ جی راہیل صاحب بہت اچھا ہوگا, اس کے علاوہ بیچارے کیا بولیں گے؟ تو وہ پہلے سپن تو سٹوری کرے نا, تو اس کے بعد آگے بات کریں گے تو ریئیکشن ہوگا. باقی باہر سے جب آئے گا تو وہ پھر باتیں ہوں گی, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے اب مصیبت یہ ہے نسیم حجازی کے ناول زیادہ پڑھ لیے ہیں. ارے صاحب قومی حمیت پہ حملہ ہو گیا, ساورینٹی ہوگی, ورلڈ بینک سے قرضہ لیں, کسی کو قومی حمیت یاد نہیں آئے گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آگے چلے جاؤ, یو ایس ایڈ سے لے لو پیسہ, کسی کو نظر نہیں آئے گی. ان کی ریکمنڈیشن پہ معین قریشی کو رکھ لو, تصویریں کھنچوائے زبیدہ جلال باہر کھڑی ہو کے, اور ہر بندہ کہے یہ کل کی وزیر اعظم ہوگی, اس وقت کسی کی قومی غیرت اور حمیت نہیں ہوگی. تو اس پہ ریئیکشن ہوگا. باقی بہرحال ایسی ابھی سر جو ریئلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے زاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے یہ چیلنج تو ہے, انہوں نے ڈیل تو کرنا ہے, تو کس طرح سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ پبلک کے سینٹیمنٹس کو بھی وہ پیسیفائی رکھے اور انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ان کا بھی وہ اس کو تھوڑا سا ریزالو کرے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی جو مشرف صاحب کی آج تک ذہن میں نہیں ہے, بولتے تھے کبھی جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اسی تک محدود رہتا ہے کہ جو ہے یہ جو لڑائی ہے پاکستان میں جو چل رہی ہے, جس کی ہم اب ٹیررزم پہ بات کر رہے ہیں, ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں, تو صرف یہ کہ ملٹری جو ہے مینس سے نہیں لڑی جاتی ہے. یہ ایک دس از اے بیٹل فار ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دا پیپل, یعنی جو آپ کو پوری تربیت ہے. ایک مثال میں بتاتا ہوں, جو یہ لڑائی اس وقت ہم جیت سکتے تھے جبکہ پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں لائی جاتی ہیں. ہر ایشو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, 3 جولائی سے اب تک جو ہے کسی ملک میں اگر اتنی زیادہ ہوتی ہے تقریباً 300 لوگ مارے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے ایک بڑی تعداد فوجیوں کی اور انفورسمنٹ اس کی ہے. جو واقعہ جس قسم کے سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے وہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ ہو چکے ہوں گے, یعنی ہوتا ہے نا ان کے خلاف ہو جانا چاہیے تھا. یہاں پہ مکمل خاموشی رہی ہے. پارلیمنٹ میں آج تک اس پہ تو کھڑے ہو کے پرائم منسٹر کو بیان دینا, یہ پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی کہ دس از دا ایشو جہاں پہ ہم سب سے زیادہ جو ہماری قوم کو جو ہے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کی حیثیت دوسری ہوتی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میجر جنرل وحید ارشاد صاحب بیان دیتے ہیں ہر چیز کا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ دے ہیو لمیٹڈ دا ہول وار ٹو دا کیا کہتے ہیں ملٹری, اور جو اسپوکس مین جو ہے وہ اس پہ بیانات جاری کرتا ہے. تو وہاں سے لوگوں کی موبلائزیشن کہاں پہ ہوئی؟ میں تو حیران رہ گیا تھا. میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا, میں ایک سوری میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں. رائٹ ان دا مڈل آف جامعہ حفصہ کرائسس وزیر اعظم 4 بندے لے کے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہنچا ہوا. ارے بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لگتا ہے کوئی اس کا الوف ہے, یہ جنگ کہیں اور ہو رہی ہے, کوئی اور لڑ رہا ہے, اور اس کی جو ہے ساری کی ساری فوجی. تو لوگوں میں اس میں جی ایک اور بھی کوشچن آتا ہے, جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا رول ہے؟ کیا پہلے اس ایشو کو اپوزیشن سے پہلے آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ خود گورننگ پارٹی کا کیا رول ہے. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں کل جو شاید گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, وہ تو چاہتی ہوگی کہ اس کا جواب ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو دہشت گردی کی واردات ہوئی, جو معصوم لوگ مارے گئے ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہ جو امریکن پولیس میں شامل ہونے نہیں جا رہے تھے,
وہ تو پاکستانی پولیس میں شامل ہو رہے تھے، وہاں کے لوکل لوگ تھے. کل ڈیرہ اسماعیل خان میں جو لوگ مارے گئے وہ کون تھے؟ سویلین مارے گئے یا نہیں مارے گئے؟ جب آپ کا وزیر یا اور اس قسم کے مسلم لیگ کے صدر یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ مسلمان کام نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی اور آیا باہر سے، تو آپ تو آدھی ہوا اس کی نکال دیتے ہیں، تو پھر آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اپوزیشن کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے یقینی طور پہ جو اپوزیشن کی زیادہ پارٹیز ہیں وہ تو اس چیز کو وہ جو ہے ایکسپلائٹ کرتی ہیں. ان پہ جو ہے یعنی جب آپ خود حکومت کی طرف سے ایک انیشیٹو نہیں ہے، ایک انیشیٹو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو باور کرے تو نصر جاوید صاحب سے سر ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ابھی تک ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. سر یو ایگری؟ سر ہم ابھی تک ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے جو یہ کام کر رہے ہیں. بھائی میرے کیوں نہیں کر پائے نا؟ آئیے ڈسکس کریں کیوں نہیں کر پائے ہیں. اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی یہ دیکھ رہی ہے کہ آج زاہد حسین کو کس کس کا ٹیلی فون آیا ہے، آج یہ کون کون سے ڈپلومیٹ کو ملا ہے، ٹھیک ہے، آج اس نے کون کون سی گرل فرینڈ کو فون کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے. اچھا اس کے بعد جو تمہارے منسٹرز ہیں، منسٹرز جو ینگ منسٹرز ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ان کو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اچھا رات کو لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے. جب انٹیلیجنس بیورو جو ہے زاہد حسین یا نصرت جاوید کے ہمارے ٹیلی فون سن کے کیا اسٹریٹجک انفارمیشن لوگے، ٹھیک ہے، اگر تم نے ساری یہ جو اپنی انرجی جو ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک انٹیلیجنس بیورو نے کتنے ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس بنائے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کتنی مرتبہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے غیر ملکیوں کی. کہاں ہیں وہ تصویریں؟ نہیں سر، پارلیمنٹ کو نہیں لیا ہے. پارلیمنٹ میں آج تک پتہ نہیں کہ کیا جنگ لڑ رہے ہیں ہم. دوسری سب سے بنیادی چیز ہے کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے. اگر کوئی اسٹریٹجی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دل میں کہیں کونے میں ایک وہ پتا ہوگا کہ کیا چیز ہے اسٹریٹجی، یا ان کے دماغ میں کہیں پہ رکھی ہوئی ہوگی. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، میرا خیال پرائم منسٹر جو ہے فارن منسٹر سے لے کے پرائم منسٹر تک کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، کیا لڑنا ہے، کس قسم کی لڑائی ہے. صرف ایک دو بیان. سر کوشچن پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہے بھی کہ نہیں؟ میرا خیال کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جب ہم پہ دباؤ پڑتا ہے تو ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں. اور یہ لڑائی جو ہے اس وجہ سے مجھے سب سے زیادہ خطرہ آج اس لیے محسوس ہو رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آج امریکن پریشر کیا ہے.